الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ صدق اللہ العظیم ومن يطع اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم أجبه ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا اہتمام کرے کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو خاک کی ڈھیری تو کسی کو سنگ مرمر کی تیری مرضی میرے مولا تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ فرمایا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کریم خدا نے بندہ ناچیز کو، مجھ جیسے فقیر کو، مجھ جیسے گناہگار کو اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام عاشقان رسول کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کی بات حاضری نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو عشق رسول اپنے سینوں میں جلا کر رکھتی ہیں، عشق رسول کی شمع کو، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے صدقہ لجپال نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت خاتون اول حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا اللہ تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں کو بھی اپنا اور اپنے محبوب کے گھر کا کریم اللہ چکر نصیب فرمائے، اور وہاں جا کر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والی بن جائیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کرم نوازی ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر عنایت ہوتی ہے کہ جو اس بندے کو چن لیا جاتا ہے کہ کہاں میلوں میل کہاں، اور جو ہے وہ سمندروں کا فرق کہاں، ملکوں کے بارڈر کہاں، اور زمین کی سطح کہاں، بلندیاں کہاں، وہ وہاں سے نکلتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، والدین کو، عزیز اقربا کو، اپنے معاملات کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، فقط اکیلا ہو کر دو چادریں لے کر، ایک چادر تہبند کی صورت میں، ایک چادر کا قمیض والی جگہ کی صورت میں اوپر لپیٹتا ہے، سر کو ننگا کرتا ہے، پاؤں کو ننگا کرتا ہے، اور زبان کے ساتھ تلبیہ جاری ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتا ہوا ساروں کو خیر بات کہتا ہوا وہاں پر ہوتا ہے، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ حجر اسود کے سامنے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے،
اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو نے رحم کیا، فضل کیا، کرم کیا اپنے بندے کو، اپنے گناہگار بندے کو جو اس لائق تو نہیں تھا، تو نے اس لائق سمجھا، اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اسی طرح رحم کا معاملہ فرما اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے بلاوا۔ جس کو بلاوا آ جاتا ہے پھر اس کے لیے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آج کے موضوع کی مناسبت پر ہے۔ آیت کریمہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب بھی تمہیں بلائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب بھی وہ تمہیں بلائیں۔ یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے، یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے، قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیوانوں کو، اپنے غلام کو بلائے، اور وہ دیوانہ، وہ غلام اپنی جو ہے وہ بیماری کو سامنے نہ رکھے، اپنی اولاد کو سامنے نہ رکھے، اپنے مال کو سامنے نہ رکھے، اپنی کھیتی کو سامنے نہ رکھے، اپنے معاملات کو، مجبوریوں کو سامنے نہ رکھے۔ جب بلاوا آ جائے رسول کی طرف سے، جب بلاوا آ جائے مدینے کی طرف سے، تو پھر ایمان والا رہتا رہی ہے، ایمان والا پھر دوڑتا ہوا، اڑتا ہوا، مچلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دوڑے آؤ، نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو سنو، ایمان والو جب تم میں سے کسی کو اللہ اور اس کا رسول بلائے، اذا دعاکم بلائے، تو پھر دوڑے آؤ، پھر چھوڑ دو مجبوریوں کو، چھوڑ دو ہر چیز کو، اللہ اور اس کے رسول کے در پر حاضر ہو جاؤ۔ بندہ تو لالچی ہے، کہتا ہے کہ جو میں نے یہاں پر اتنے پیسے لگانے ہیں وہ میں اپنے بیٹوں کی شادی کر دوں گا، جو یہاں پر لگانے ہیں بیٹیوں پر خرچ کر دوں گا، یہاں پر لگانے ہیں کاروبار میں انویسٹ کر دوں گا، یہاں پر لگانے ہیں کوئی زمین کا پلاٹ لے لوں گا، ان قریب مہنگا ہو جائے گا، بعد میں کرتا پھروں گا، دکان کون چلائے گا، گھر کون دیکھے گا، بچوں کو کون دیکھے گا، زمین کو کون دیکھے گا، دکانداری کیسے چلے گی۔ فرمایا یہ سب دنیا داری کے معاملات ہے۔ جو عاشق رسول ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے سامنے بات تو یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، جب اس ایمان والے کو بلایا جاتا ہے للہ وللرسول، اللہ کی طرف اللہ بلاتا ہے، وللرسول یہ رسول بلاتا ہے، اذا دعاکم وہ سب کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اور آگے اسی طرح فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قیامت تک جس کا بلاوا ہے وہ جب بھی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جب کوئی عاشق رسول جانے کی تیاری کرتا ہے، مدینے سے بلاوا آتا ہے تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ یار اس کو مدینے والے نے بلا لیا ہے، اس کو مدینے والے نے بلا لیا ہے، مدینے سے بلاوا آ گیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جب بھی بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں دوسری جو آیت پڑھی اس میں بھی یہی ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی، جس نے میرے رسول کی بات مانی، فرمایا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف رسول کی بات کو مانا ہے، میں نے صرف رسول کی اطاعت کی ہے،
میں نے صرف نبی کی فرما برداری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ فقد آتا اللہ، جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی فقد آتا اللہ، گویا کہ اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا ہے اس نے کس کا حکم مانا ہے؟ خدا کا حکم مانا ہے۔ جس نے رسول کی فرما برداری اور تابعداری کی ہے اس نے کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری و تابعداری کی ہے۔ آگے آئیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ صحابی ہے، بڑے پیارے صحابی ہے، بدری صحابی ہے، شان والے صحابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، لوگوں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، تو کہا کیا ہوا؟ کہا فدعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب ہو، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کو حضور بلائیں وہ کتنی شان والا ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قومے کی حالت میں، جلسے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کبھی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کبھی میں کہتا ہوں سبحانک اللہم، کبھی میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، کبھی میں کہتا ہوں اللہ اکبر، کبھی میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، کبھی میں کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ، کبھی میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، تو کبھی میں پڑھتا ہوں التحیات للہ۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا رہا، حضور نے مجھے بلایا، اے ابو سعید، اے ابو سعید، تو آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں حاضر نہ ہو سکا، میں نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں نماز جب میں پڑھ چکا تھا تو پھر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گیا۔ حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کیا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تمام کام چھوڑ دو، حاضر ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا جیسے حضور نے بلایا اے ابو سعید، تو نماز کو چھوڑ دینا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جانا تھا، حضور کی بات کو سنتا، حضور باتیں کرتے میں باتیں سنتا، حضور پوچھتے میں جواب دیتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں آ کر نماز پڑھتا، میری نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ وہیں سے نماز شروع ہو جاتی جہاں سے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے کہ جب حضور بلائیں، بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز کو اسی جگہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، قبلہ چھوڑ دے، قبلہ ترک ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، حضور سے باتیں کرے، حضور سے سنے۔ کیوں کہ جو کعبہ ہے نا، اس کعبے کا بھی کعبہ حضور کی ذات ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ تڑپے، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی ذات کو اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا ہے، جب حضور بلائیں سب کچھ چھوڑ دیں، حتیٰ کہ جو نماز ہے۔ ہم طواف کر رہے تھے، جتنی مرتبہ بھی طواف کرتے ہوئے جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ رکن عمرے کا ہے طواف کا، تو اسی جگہ پر روک دیا جاتا ہے۔ پہلے فرض نماز ادا کی جاتی ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد پھر طواف شروع ہوتا ہے۔ صفا مروہ پر دوڑ رہے ہیں، ابھی 7 چکر مکمل نہیں ہوئے،
ایک چکر ہو گیا ہے، 2 ہو گئے ہیں، 3 لگا لیے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں ہیں، یا صفا پر پہنچے ہوئے ہیں، یا کہ مروہ پر پہنچے ہوئے ہیں، یا صفا سے اتر رہے ہیں، یا مروہ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اگر اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو جہاں کھڑے ہیں اسی جگہ پر صفا مروہ کا دوڑنا رک جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اگر حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کے قریب پہنچ چکے ہو، ادھر سے تکبیر شروع ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حجر اسود کو چومنا بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی۔ اگر رکن یمانی کے سامنے ہو، رکن یمانی کو چومنے لگے ہو، ادھر سے نماز کا وقت آ گیا ہے، چھوڑ دو گے، نماز ادا کرو گے۔ اگر تم جہاد کر رہے ہو، میدان جہاد میں ہو، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو، فرمایا اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک دستہ آئے گا آ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نماز شروع کرے گا، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ میدان میں چلا جائے گا، دوسرا لشکر آ جائے گا، وہ نماز کی 1 رکعت ادا کرے گا، وہ چلا جائے گا، پہلا آئے گا، وہ آ کر دوسری رکعت کو مکمل کرے گا، وہ چلا جائے گا، پھر وہ پہلے والا دوسرے والا آ جائے گا۔ یعنی کہ میدان جہاد میں بھی جب نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، اور رکن یمانی کے سامنے بھی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، طواف کعبہ کے وقت بھی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، طواف رک جائے گا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حجر اسود کو چومنا ترک ہو جائے گا، نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر جنت معلیٰ میں ہوگے، اگر ریاض الجنہ میں ہوگے، جہاں بھی ہوگے، زیارات کا مقام جتنا بھی اعلیٰ ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، نماز ہوگی۔ فرمایا ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے، ایک صورت ایسی ہے، ایک سیرت ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تم نماز کی حالت میں بھی ہو، نماز پڑھ رہے ہو، فرض نماز ہو، اللہ کی بندگی کر رہے ہو، 1 رکعت پڑھ چکے، 2 پڑھ چکے، 3 پڑھ چکے، 4تھی پڑھ چکے، آپ تحیات کی آخری سٹیج پر بیٹھے ہو، لیکن لجپال نبی نے تمہیں بلایا ہے، لجپال نبی نے تمہیں پکارا ہے، لجپال نبی نے تمہیں آواز دی ہے، فرمایا اب تم نے ایک لفظ آگے نہیں پڑھنا، اب تم نے التحیات کو، تشہد کو مکمل نہیں کرنا کہ ہم اپنی نماز کو مکمل کر کے بعد میں رسول کی بات کو سنیں گے۔ اگر 1 رکعت پڑھ چکے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 1 رکعت پڑھی ہے، دوسری رکعت کو ملا کر 2 پڑھنے کے بعد پھر جا کے محمد رسول اللہ کی بات کو سنیں گے۔ فرمایا نہیں، جس حالت میں بھی ہو، نماز کی حالت میں ہو، میرا محبوب محمد بلائے تو نماز کو اسی جگہ چھوڑ دو اور میرے محبوب محمد کے پاس چلے جاؤ، اس کی بات سنو، جتنی دیر وہ بٹھائے بیٹھو، جتنی دیر وہ کھڑا رکھے کھڑے رہو، پھر آ جاؤ، وہاں سے کوئی کام بھیجے کام پہ چلے جاؤ، مسجد کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، جگہ کو چھوڑ دو، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، فرمایا تم آ کر اسی جگہ سے نماز شروع کر دو، خدا لم جزل تمہاری اسی جگہ سے نماز قبول فرما لے گا۔ مثال یہ دی ہے میں نے کہ ہر جگہ پر ضروری نماز ہے، حرم پاک میں، بیت اللہ میں، طواف میں حالت نماز ضروری ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے، جب حضور بلائے تو حالت نماز کو چھوڑ کر حضور کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا وہ ضروری ہے، وہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور فرمایا پھر نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، نہیں جائے گا، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر دوڑے آؤ، سب چیزوں کو چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔
پھر ہے اب غزوہ احد کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نے بلاوا بھیجا کہ ایمان والو میدان جہاد سج چکا ہے، آؤ میدان جہاد کی طرف آؤ۔ اس وقت ایک صحابی رسول ہے جن کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، لجپال نبی کا غلام ہے، جب کانوں تک آواز پہنچتی ہے وہ اس حالت میں ہے کہ اسے اپنی خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کس حالت میں ہوں۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا تلوار اٹھاتا ہے اور لباس جنگی جلدی جلدی پہنتا ہے، اپنی سواری کو دوڑاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور میدان احد میں چلا جاتا ہے۔ میدان احد جہاں پر جو ہے وہ شہیدین کی قبریں موجود ہیں، وہاں پر میدان احد میں چلا جاتا ہے۔ جنگ ہوتی رہتی ہے، کفار کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، شہادت کا جام نوش کر لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ، جنہوں نے شہادت کے جام پی لیے نا ان کو لاؤ، ان کے جسموں کو لاؤ، اور میں محمد ان کے جسموں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کروں اور ان کا جنازہ بھی پڑھوں اور تمہارے ساتھ انہیں ادھر جو ہے وہ مدفن بھی کروں۔ فرمایا جب کر رہے تھے لاشیں جسم لائے جا رہے تھے، ایک صحابی ہیں جن کی لاش مبارک نہیں وہاں پر پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہمارا بھائی فلاں بھائی وہ اس کی لاش نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام نے نظر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، حضور نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا اور حضور نے تبسم فرمایا اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس لاش کو تم اس غزوہ احد میں ڈھونڈ رہے تھے، میدان احد میں دیکھ رہے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے تمہاری نظریں گھوم رہی تھی، میں محمد اسے آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں۔ اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے نہلا رہے ہیں، اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے پاک کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں محمد کی آنکھوں میں میں محمد دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس عاشق رسول کی، اس صحابی رسول کا جسم مبارک سامنے زمین پر آتا ہے اور وہ قطرات پانی کے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور صحابہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا صحابی غسلائے الملائکہ ہے کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ باقی بھی تو شہید ہوئے ہیں، باقیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، باقی بھی حق کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ جب میں محمد کی آواز اس کے کانوں پر پڑی تھی، اس کی رات اس کی بیوی کے ساتھ پہلی تھی، یہ ابھی اس کی دلہن آئی تھی اور رات کو شب زفاف اس نے کی، اور جب میں محمد کی آواز کو اس نے سنا ہے یہ اسی حالت میں اس نے کپڑے پہنے ہیں، غسل نہیں کیا تھا، یہ میدان جہاد میں اتر آیا ہے، میں محمد کی آواز پر یہ آیا ہے اور اس نے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے اور شہادت کو نوش کر لیا ہے۔ جو شہید ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا کیونکہ اس میرے غلام نے غسل واجبہ نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے جسم کو اٹھا کر فرشتوں نے آسمانوں پر غسل دیا ہے۔ اسے حضرت حنظلہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ زمین پر اسے غسل کسی انسان نے نہیں دیا، زمین پر اسے غسل کسی بندے نے نہیں دیا، بلکہ اسے آسمانوں پر غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا ہے۔ کیوں مقام ملا؟ مقام اس وجہ سے ملا جو قرآن حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو پھر اپنے سارے معاملات چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔